بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ حجرات کی 11ویں آیت ہے۔ اب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کے بارے میں آیتیں گزری ہیں اور اس کی تفسیر بھی آ چکی ہے۔ یہاں سے بلکہ گزشتہ تفسیر سے بندوں کے حقوق اور معاشرت کا بیان۔ کیا مطلب کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے کیا کیا حقوق ہیں، لوگوں کے ہم پر کیا حق ہے۔ یہاں اس آیت میں 3 باتوں کی طرف ممانعت کی گئی ہے کہ پہلی اور دوسری اور تیسری چیز، اس سے پہلے بھی اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ خلاصے کے طور پر جو اہم باتیں ہیں اس کے اندر وہ بیان کیے جائیں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ ہم سن لیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت نہ کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جو عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، یہ دوسرا حکم ہے کہ کسی کے عیب تلاش نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کے عیب بیان نہ کرو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد عیوب کا لگانا یہ بری بات ہے، بئس بری بات ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی ان کاموں سے باز نہ آئے فاولئک هم الظالمون، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے، پس وہ ظالموں میں سے ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت، پہلی جو فقرہ ہے، پہلے جو بات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اصل ہوا یہ، اس کے شان نزول میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، یہ ذرا ان کے کانوں میں کم سنائی دیتا تھا، تو یہ جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آتے تو انہیں ذرا سنے آتا نہیں نہ بول کر لوگ ان کو تھوڑا آگے جگہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فجر کے بعد بات ہوتی تھی عموماً، تو یہ فجر کی نماز کو آئے تو دیکھا کہ 1 رکعت ہو گئی ہے،
ایک رکعت ہو گئی تو دوسری رکعت میں آئے. دوسری رکعت میں آنے کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو وہ صحابی اب نماز ہو گئی, اب سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے, لوگوں کے کندھے پھاڑتے ہوئے, کندھے پھاڑنا کا مطلب ایسا ذرا ہٹا لیتے گئے. اب ہٹا لیتے آتے ہیں تو لوگ دیکھتے رہے, انہوں نے بھائی ذرا سنے نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں, اب اس زمانے میں ایسا مائک بھی ایسا نہیں تھے آواز پہنچے, تو یہ حضور کی بات کو قریب سے سننا چاہتے تھے, اور لوگوں میں یہ مشہور بھی تھا کہ ان کو ذرا کم سنے آتا ہے, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھتے تھے. اور مجمع میں جہاں اگر کسی کو جگہ نہیں ملتی تو لوگ کھڑے ہو کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو سماعت فرماتے تھے, سنتے تھے. تو یہ صحابی فجر کی نماز ایک رکعت جب چھوٹ گئی, اب لوگوں کو ایسا گردنہ چیرتے ہوئے سامنے آئے. تو سامنے آنے کے بعد ایک آدمی کی جگہ تھی, اس کے بعد حضور علیہ السلام, یعنی اب جگہ آتے آتے اب ایک آدمی کے بازو میں جگہ ملی. اب جیسی جگہ ملی تو وہ جو سامنے والا آدمی تھا اسے بھی انہوں بولے ذرا ہٹو کے تو انہوں پلٹ کو, بھائی جگہ ملی نا بھائی, بیٹھ جاؤ یہاں کے, آگے جانا کہیں کو تمہارے یہاں جگہ ہے نا, بیٹھ جاؤ کے. بہرحال انہوں اللہ کے نبی کی بات ہوتی تھی تو بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے, لیکن وہ ان کو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات ذرا دل کو یہ ہوئی, کیا اصل میں بچہ سامنے جاؤ گا تو یہاں بیٹھو گے کیا ہو. بہرحال وہ فجر کی نماز ہو گئی, ہو جانے کے بعد بیان ہوا, اجالا ہو گیا. اب فجر کو آتے شام اندھیرا ہوتا ہے, فجر کے بعد اجالا ہوا. اب اجالا ہوا تو اب ان کے دل میں وہ بات رہی, مجھے ہٹو گا تو ہٹے نہیں سکا, نہ آڑا. وہ جو صحابی تھے, وہ جو شخص تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی جگہ یہاں ہے نا, اب ہاں بیٹھ جاؤ, جگہ ہے نا, ابھی آگے کہیں کو جاتے. تو اب یہ ہوا, تو بعد میں کیا ہوا, اب ان کو دل میں وہ بولتے نہیں پکتے رہا, یا نہیں تو ان کے دل میں بات یہ ہوتی رہی, یہ بچہ ہٹا نہیں کیا یہاں سے آدمی بول. جیسے اجالا ہوا, بات پوری ہوئی, تو انہوں پلٹ کو پوچھے کون بات تمہیں کو, کون کہتے ہیں, انہوں بولتے نا تمہارا نام کیا, جی کہتے یہ نام کہتے. فوراً یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرے, اوہو تو اس کا بچہ, تو انہا کا بچہ. یہ انہا کا بچہ کیا ہوگا, تو اس کا مطلب کیا رہا بولے تو, یہ زمانہ جاہلیت میں ذرا ان کے کچھ تھا, عیب تھا ان کے والدہ میں مثال کے طور پر, تو وہ نام لے کو بولے تو ہاں انہا کا بچہ, وہ بھائی کو کا بیٹا تو, کہتے شمبو یہ شرمندہ ہو گئے. اب ایک دم وہ پرانی بات یاد دلاتے ہی یہ شرمندہ ہو کر نیچے منڈی ڈال دی. کون, ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, جسے بولے نا تو انہا کا بچہ, تو کہتی انہا کا بچہ کا تو خالی فلانے کا بھائی کو بچہ کو بولے نہیں, وہ جو عیب ان میں تھا وہ عیب کا نام لے کو بولے. اب مثال کے طور پر کوئی بھی ایک نام لے لو, کسی کے باپ کا نام, اب اس کے آڑے نام سے نامہ مشہور ہو کر رہتے نا, اب اس کے نام سے وہ عیب کے ساتھ انہوں پکارے, ہاں انہا کا اس کا بچہ بولو. اب بولتے ہی کیا ہوا, اب مثال سے کسی کو بولے تو کس کا بچہ کا, تو فلانے بیٹا, ہاں وہ کب بھی دال لے کھاتا نا, کب بھی دال لے پھرتا رہتا دیکھا انہیں, یا سود لیتا, یا کوئی بھی عیب سے جو پکارتے تو بچہ کیا کرے گا. اب ایک آدمی کیا کرے گا, باپ کا نام ایسا بیچ دیتا کسی لینے کے پر, وہ کیا ہوتا ہے, آدمی شرمندہ ہو گئے, انہوں سر جھکا لیے شرم کی وجہ سے. تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے. تو اب وہ چیز تھی, یہ آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ بھی بنے کہ حضرت ابن عباس سے کہا کہ یہ معاملہ ہوا. اب یہاں دیکھو قرآن میں لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہے, اس کے بعد ولا نساء من نساء ہے. کہا بھی اے ایمان والوں کو آیا, اے ایمان والیوں کو کہا بھی کو نہیں ہے. ایمان والے کا تو اس میں ایمان والیاں بھی آ جاتی ہیں. اب اللہ بول رہے ہیں اے ایمان والو کہ لا یسخر قوم من قوم, کہ ایک قوم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کو بولنے کے بعد پھر بیکوں کو اللہ الگ سے کیوں بولے, ولا نساء من نساء, تو کہا کہ اہمیت کی وجہ سے یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے عورتوں کو بھی الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے. عورتوں میں کم علمی کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے ذرا آپس میں ایک دوسرے کے کا مذاق کر لینا, یہ ذرا ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے.
مردوں کے مقابلے میں، ایک بات۔ دوسری بات اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے، مذاق اڑانے سے، ٹھٹا کرنے سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو کوئی کسی کو حقیر سمجھے، کسی کا مذاق اڑائے، یہ اللہ کو پسند نہیں آتا ہے۔ اچھا کیوں پسند نہیں آتا؟ یہاں رک کر ایک بات سنیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے بچوں کا کوئی مذاق اڑائے تو برداشت کر لیں گے؟ کوئی ہے بھائی؟ کوئی ہے؟ اپنے جگہ پہ بچے کو گالیاں دے لیتے رہتے، کیا کرتے رہتے؟ اپنے بچے کو اسے کیا بھی آتا نہیں، یہ نالا کے کیا کئی گالیاں دے لیتے رہتے۔ وہ گالی دوسرا دیے تو سنتے، کئی کو سنتے نہیں۔ واقعی اس میں عیب ہے، وہ کیا ہے، اس قابل کا ہے انہیں، لیکن ایک ماں سنتی نہیں ہے، باپ نہیں سنتا، برداشت نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں برداشت کرتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میں جانا ہوں، تم اس سے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر لیں گے کہ ایک بندہ ایک بندے کا مذاق اڑائے، اس بندے کو تکلیف ہو، تو خدا کیسے برداشت کر لیں گے؟ خدا کو تو یہ اصل بھاتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں لا یسخر، کوئی مذاق نہ کرے۔ اچھا مذاق کرنے میں اصل چیز کیا ہوتی معلوم؟ سبب کیا بنتا بولو؟ اب یہ مذاق کو میں اپنے انداز میں اگر کہوں تو سامنے والے کو چلر سمجھنا، یہ بھی ایک چیز ہے۔ آدمی مذاق کسے کرتا بولو؟ سامنے والے کو بڑا ادب والا سمجھے تو مذاق کرتا ہے۔ سامنے والے سے ہمیں بڑے ادب کرتے تو ہم اس کا مذاق کرتے نہیں، بلکہ اس کا ادب کرتے ہیں۔ مذاق اس کو کرتے ہیں جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا یسخر، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد کا اڑائے، نہ عورت نہ کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ مذاق اڑاتے اس لیے ہیں، حقیر سمجھنے کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو مقام مرتبے والا سمجھتے ہیں تو پھر مذاق نہیں اڑاتے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مذاق کسی کا نہ اڑاؤ۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس فقرے کا نزول امہات المومنین کے حق میں ہوا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے زوجہ محترمہ، ان کا اتنا بڑا احسان ہے، امت پر بہت بڑا احسان ان کا ہے، شاید وہ احسان آپ کو معلوم ہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ وہ واقعہ یاد رکھ لیں تاکہ امت مسلمہ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا احسان کا، تو کیا ان کا بڑا احسان کیا ہے گا، تو شاید آپ لوگ سنے رہیں گے یا تفسیر میں خود بات آئی ہوگی کہ صلح حدیبیہ میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، مکے والے نے ان کو روک دیا، تو کہا کہ یہ سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ آئندہ سال آئیں گے، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، شرائط بولے تو اللہ کے نبی رک گئے وہاں۔ اچھی بات ہے، آئندہ سال آئیں گے، جنگ نہیں ہوگی اور 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے وغیرہ وغیرہ باتیں، تو سب بھی اللہ کے نبی مانتے رہے۔ اب وہ صحابہ کو جو ہے ذرا برداشت ہوتے رہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بھی باتیں ان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں، کیا بول کو ہوا نہیں۔ اب عمرے کے ارادے سے آئے نا، مکے سے مدینے کو عمرے کے ارادے سے آئے، حلق کرا لے تو آدمی احرام سے باہر ہوتا ہے، حلق کرانا پڑتا ہے، گنڈو کرانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھئی گنڈوا کرا دو۔ اب صحابہ غصے کا مطلب کیا بولتے، تو کس کے اوپر غصہ؟ آپ علیہ السلام پر نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کفار انہوں بولے سکا سب بھی ہمیں کیا ماننے کا، اب آنا نکو کہتے سبا حضرت مکہ کس کا، ہمارا، ہمیں چھوڑ گئے، ہمیں عمرے جانا کا تو جانے دینا نہیں۔ تو اب صحابہ پورے اس میں غصے میں، غصے کا مطلب کفار پر غصے میں۔ اب اللہ کے نبی حلق کراؤ کو تو کون بھی جلدی کرانا نہیں، کسی بھی بات سمجھ میں آنا نہیں، کیا ہو کو بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑے بولے تو بھی ایک دم کیا بھی سمجھ میں نہیں، آپ کو کرتے نہیں ایک دم۔ مثال کے طور پر غصے میں یہ نکال ڈال پھینک ڈال کو کون تو غصے میں بولے، کوئی بھی کام آدمی کیا کرتا ہے سوچنے میں لگتا ہے۔ ویسے صحابہ اللہ کے نبی ایسا حلق کراؤ کہتے ہیں کیا ہو کیسا رہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذرا غصہ آ رہا تھا، یعنی کیا صحابہ میری بات کیوں نہیں سن رہے، تو فوراً خیمے میں آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ کے نبی کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ تیری قوم
تیری قوم میری بات نہیں مان رہی ہے، میں الگ کرانے کو کہہ رہا ہوں وہ کوئی نہیں کر رہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا نبی اللہ کے نبی، آپ پہلے کرا دیں، آپ پہلے کرا دیجئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا حلق کرانے لگے تو صحابہ دیکھ کر اپنے تلواروں سے بال کو صاف کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چمڑا اکھڑتا ہے سے بھی سمجھ میں آئے۔ اب یہ بڑا احسان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اگر وہ ٹائم پہ کیا تمہارے صحابہ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، کیا کو بولتے اور تکلیف بڑھ جاتی تو کیا ہوتا معلوم نہیں۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، نبی جی آپ پہلے کرا دیں، آپ کر دیں۔ جیسے ہی آپ کے بال مبارک منہ مبارک اتارے جانے لگے، صحابہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو کہا کہ وسترے سے نہیں، بعض صحابہ نے تو تلواروں سے، چمڑا بھی اکھڑتا رہا تو احساس نہیں ہوا، نہیں اتنا۔ تو یہ احسان ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت پر۔ یہ ذرا پست قد کی تھی، ذرا پست قد کے تھے، گڈے تھے، تو یہ امہات المومنین کہا کہ وہ ذرا گڈی ایسا بول کر یہ کرتے تھے، پست قد کا مذاق اڑاتے تھے، نہیں مذاق کا مطلب وہ بیویوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ امہات المومنین کے بارے میں، لیکن حضرت اکرمہ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نزول حضرت صفیہ بنت حوی کے بارے میں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں، یہ ایک یہودی کی بیٹیاں تھیں۔ حوی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، یہودیوں کا سردار تھا، وہ بڑا معزز مانا جاتا تھا، ان کی بیٹی ہیں یہ۔ خیبر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی، یعنی باندی بن کر آئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوچا یہ سردار کی بیٹی ہے، اگر اس کو کسی کو دے تو اچھا نہیں، اسلام سے وہ لوگ یہودی کچھ سمجھیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح میں ان کو لیا۔ اچھا، اپنے نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا تیسرا نکاح تھا، 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں یہ جب آئیں تو ان کے آنکھ پر ایک حیا نشان تھا، کیا تھا؟ حیا نشان تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صفیہ یہ نشان کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ میرے شوہر کے گود میں سوئی ہوئی تھی، تو اچانک میں نے خواب دیکھا، وہ کیا تھا کہ چاند آ کو میرے گود میں پڑ جاتا ہے، چاند ٹوٹ کو آ کو کیا ہوا میرے گود میں پڑا۔ تو میں اٹھ کر میرے شوہر سے اس خواب کو بتایا، کیا بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے کھینچ کے ایک تماچا میرے منہ پہ مارا اور یہ کہا عرب کے بادشاہ کا خواب دیکھتی ہے تو؟ کیا مطلب؟ عرب کے بادشاہ کا خواب دیکھتی ہے؟ اس سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا کہ آپ ان کی نکاح میں جانے والی ہو، اور ایک یہ واقعہ پیش آیا تو اس کو غصہ آیا۔ عرب کا بادشاہ کا مطلب کون ہے؟ عرب کا بادشاہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدینے کا بادشاہ اس نے نکاح، عرب نے نکاح، یثرب کے بادشاہ سے تو اس کے نکاح میں جانا چاہتی ہے؟ یثرب مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، تو اس کے بادشاہ کے نکاح میں جانا چاہتی ہے؟ جو کھینچ کے اس نے جو تماچا مارا، اللہ کے نبی یہ اسی کا نشان ہے، حیا ہو جا کو۔ یہ وہ حضرت صفیہ ہیں جن کو بشارت میں بتائی گئی کہ آپ نے حضور کے علیہ السلام کے نکاح میں جانے والی ہو۔ تو کہا کہ امہات المومنین کیا بولتے تھے کہ اے یہودی کی بیٹی آئے، تو پھر بھی کیا کرتے تھے؟ یہودی کی بیٹی کہہ کر ذرا باتوں میں تو یہودی، تیرے باپ یہودی ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ لوگ مجھے ایسا بولتے ہیں، مجھے ایسا مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا پیاری بات کہی کہ اے صفیہ تم ان سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرا باپ ہارون ہے، میرا چچا موسیٰ ہے، اور میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان سے بتاؤ۔ تو لکھا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان
سلسلہ جاتا ہے ہارون علیہ السلام سے ہو کر آگے بڑھ کر یعقوب علیہ السلام کے بیٹا لاوی بول کر ایک ہے، ان تک جاتا ہے رشتہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ، وہ یہ ہارون الگ ہے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کہا کہ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام جو بھائی ہے، بھائی کا مطلب سگے بھائی نہیں ہے، ہارون علیہ السلام کے خاندان سے حضرت صفیہ ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بیویوں سے تم بولو، یہ کہا کہ یہ بات بتاؤ، تمہارے جو یہودی کی بیٹی ہو، تمہارا باپ یہودی تھا لیکن یہ شان بھی تمہارے کو ہے کیا؟ باپ ہارون علیہ السلام ہے اور چچا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس سے بڑھ کر اور ایک بات کیا ہے؟ شوہر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بس ہے ناز کے لیے، تو کہا کہ یہ مذاق۔ تو آگے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، جس سے سامنے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ لکھا ہے، کسی کا ایسا مذاق اڑانا کہ اسے تکلیف ہوتی ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کا ایسا مذاق اڑانا، دو باتیں، جس میں اس کی ذلت ہو یا اس کو تکلیف ہوتی ہو، ایسا مذاق کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے میں بہت عام رواج ہو گیا، کیا کرے تو کیا تو کیلی چھپوئے، کیا کو تو مذاق سے چھپائے ہم لوگ، مذاق سے لوچے تو تکلیف ہوتی نہیں نا، غصے سے لوچے تو تکلیف ہوتی ہے، مذاق سے لوچے تو تکلیف کا ہوتی؟ بولو، ہوتی نہیں نا، کسی کو ہوتی نہیں۔ مذاق سے کسی کو لوچے تکلیف ہوتی ہے، مذاق سے کسی کو کوئی چیز لے کے چبائے تو تکلیف ہوتی ہے، مذاق سے نہ۔ مذاق کا نام دینے سے اصلیت ختم نہیں ہوتی ہے تکلیف کی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کیلی کئی کو چھپائے، مثال کے طور پر مذاق سے چھپائے، یہ کئی کو کرے مذاق سے کرے، ہم مذاق سے بول کو بہت سے تکلیف دہ کام ہم کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے لا یسخر، کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ علماء نے لکھا ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھو، سامنے والے کو کبیر سمجھو، یعنی اس کے مقام مرتبے ہو سکتا ہے، پہلے بزرگان دین یہ کہتے تھے، یہ سمجھو یہ میرے سے افضل ہے، یہ میرے سے افضل ہے، کیوں؟ اس کی عمر کم ہے، گناہ کم ہے، میں ذلیل ہوں اس لیے کہ میری عمر بڑی ہوئی ہے، میرے گناہ بڑے ہوئے ہیں۔ بڑوں کی عزت کیوں کرنا؟ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ چھوٹوں پر شفقت کیوں کرنا؟ وہ ہم سے گناہوں میں کم ہے۔ حقیر کسی کو سمجھنے کی اجازت نہیں۔ کئی کو بولو، یہ تفسیر سے ہٹ کر ایک بات بولتا ہوں، جسے ہمیں حقیر سمجھتے ہیں نا، ہمیں میڈ ان قدرت نہیں، کیا بولو، ہمیں کیا، ہمیں کون بنائے؟ بولو جی، اللہ بنائے۔ جسے ہمیں حقیر سمجھتے ہیں اسے کون بنائے؟ اللہ بنائے نا۔ تو اللہ جس کو بنائے ہیں اس میں سے ایک جنا عزت والا ذلت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دنیا میں کیا ہوگا، تو ایک پیخور کا بیٹا ایک اور ایک کا بیٹا رہا تو جان دو لو بھائی اس کا باپ ایسا ہے، اس کا باپ ہے، لیکن بندے ہونے کے ناطے سب کا خالق وہی ہے نا۔ تو اگر ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی بناوٹ میں ہم حقارت دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا پہلی بات یہ ہے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ ہمارے میں بہت عادت ہے، ہمارے کا مطلب میرے سے شمار کر کے مذاق ایسا سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ اچھا، اور ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی یاد رکھ لیں، بعض جنے کو مذاق کرتے رہتے ہیں، بعض جنے کو مذاق کرنے کی عادت ہے، کون تو انہوں کو مذاق کر رہے تھے، انہوں برداشت کرتے نہیں، کیا بولو، انہوں سب کو مذاق کرتے رہتے، انہوں کون تو مذاق کرے تو سیریس ہوتے۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے مذاق کر رہا ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو جس کو تکلیف ہو رہی وہ آگے بڑھ کے بولنا چاہیے، آگے بڑھ کے بولنا، بھائی آپ مجھے ایسا بلاتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ ایسا نہ بلائیں، ٹھیک ہے؟ مذاق ہو رہا ہے، جان دے لے کو برداشت کر لیتے ہوں تو اتنا برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے مذاق سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ سنا دیں، تاکہ اس کا ایمان بچے، آپ کا ایمان بچے، اس کے اعمال بچے۔ دوسری چیز، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی میں مذاق کروں
تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ کون بولتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے مفتی ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مسائل کو لیتے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مفتیان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہ فرماتے ہیں میں کسی کتے کو دیکھ کو بھی حقیر سمجھنا کو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ لیکن دوستو، میں اور آپ سامنے والوں کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، لا یسخر، مذاق نہ کرے، حقیر نہ سمجھے۔ دوسری بات قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ دوسروں پہ عیب نہ نکالو۔ عیب سے کون خالی ہے بولو؟ دنیا میں کیا بھائی بتاؤ، عیب سے کون خالی ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا، کسی پر عیب لگانا، آر دلانا۔ کوئی دنیا میں عیب سے خالی نہیں ہے۔ بتاؤ کون سونے سے پیدا ہوا ہے؟ کون ہیرے سے پیدا ہوا ہے؟ کون چاندی سے پیدا ہوا ہے؟ پلاٹینم سے کون پیدا ہوا ہے؟ کوئی ہے بھائی دنیا میں؟ نہیں نا۔ تو پھر اسے کیا حق ہے کہ وہ دوسروں پر عیب لگائے اور اپنے آپ کو پاک اور نیک سمجھے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، دوسروں پر عیب نہ لگاؤ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتے تو لوگ انہوں کو پرانے نام سے ہی بلاتے۔ میں ایک بات بولتا ہوں، ہمارے یہاں عبدالرحیم بھائی ہے، بات بولتا ہوں، کل سن رہا تھا ایک مثال کے طور پر، وہ ایمان میں داخل ہو کر ہے، ان کی کیا حقیقت ہے وہ پورے بات معلوم نہیں ہے، تو ان کو ایک نام سے بلاتے ہیں، آریم بھائی بول کے بلاتے ہیں۔ اگر وہ بلا رہے ہیں تو وہ بار بار بولتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں، تو ان کو رحیم بھائی بلاؤ۔ مثال بولتا ہوں، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یہودی اسلام میں آتا، کوئی عیسائی اسلام میں آتا، تو اسلام میں آنے کے بعد بھی ان کو پرانے نام سے ہی بلاتے تھے، اے یہودی، اے عیسائی بول کر۔ تو کہا کہ عیب نہ نکالو۔ اسلام لانے کے بعد اس کو یہودی عیسائی کہتے تھے۔ کسی کو برا نام ڈالنے سے حضرت ایک فرماتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی جب کسی پر عیب لگاتا ہے، بہت اہم کام کی بات ہے، کسی پر عیب لگاتا ہے تو سامنے والے پر عیب لگے نہ لگے ان برا ہو جاتا ہے۔ اس کا برا ہونا کنفرم ہے۔ اگر میں کسی کے اوپر عیب لگایا ہوں، اس کے اندر یہ عیب ہے بول کو، وہ ثابت کرنا، وہ ہونا، وہ بات کا قصہ، عیب لگائے سے اس کو پہلے برا ہو گیا، فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق کا کام ہے عیبوں کو لگانا، کسی پہ کسی کے عیب کو ڈھونڈنا، فاسق کا کام، یہ گناہ تو اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔ اب سامنے والا وہ عیب ہے نہیں ہے، وہ بات کا قصہ۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو برا نام دینا ہے، کسی کو عیب لگانا، لگانے والا سب سے پہلے برا ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کسی کو ایک گدھے سور اس میں داخل ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو گدھے بول کر بلانا، اور کسی کو کالے جانور کہہ کر بلانا، یا ٹیڑھی دم والا کہہ کر بلانا، یہ عام رواج ہے۔ ہمارے کو چڑھیا گا تو کیا بلاتے کی، کسے کیا بلاتے کی معلوم، ٹھیک ہے۔ کہا کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ ولا تلمزی کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کسی کو گدھے کہہ کر بلانا وغیرہ وغیرہ کہہ کر بلانا نہیں ہے، منع ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے ولا تلمزو، کسی کو عیب نہ نکالو۔ اس کے بعد فرمایا ایک آدمی کسی کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ کوئی گناہ کیا، توبہ کر لیا، پھر اسے وہ گناہ پر عار دلاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، کہ ہر ایک کے اندر عیب ہے، ہم کس کو عیب لگائیں گے؟ ہم دوسروں کو عیب لگا رہے ہیں۔ وَفِيكَ عُيُوبٌ، تیرے پاس عیب ہے، وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، اور ہم کیا ہے؟ لوگوں کو۔ کیا مطلب؟ تیرے عیبوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے، اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ کیا بولو؟ آدمی کی سعادت خوش نصیبی کس میں بولو؟ ہر وقت اپنے عیبوں پر نظر رکھنا،
اور اسے کیسا میں دور کر لینا کو دیکھنا، یہ ایک انسان کی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے عیبوں کو دیکھے گا تو اسے فرصت نہیں ملے گی دوسروں کے عیوب دیکھنے کی۔ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ، مسلمانوں کے آخری بادشاہ ظفر، کہا کہ ان کا ایک شعر ہے جس کو مفسرین نے، علامہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی تفسیر میں اس شعر کو جگہ دی ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ جب ہمارے حال کی خبر نہیں رہی، یعنی ہمیں کیا ہے کہ ہمارے عیبہ ہمارے اوپر نہیں رہے، ہمیں دوسروں کے عیبہ ہنر، اس کے نے کیا عیب ہے، اس کے نے کیا عیب ہے، یہ دیکھتے رہے، پڑی اپنے برائیوں پر جو نظر، ایک دم جب ہمارے برائیوں پر جب نظر پڑی تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔